الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کی زبان کا ایک رسالہ ہے، مختصر طور پر اس کا آج سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 آج ہے فعل ماضی کا بیان۔ اس کے بیان میں ہم جب آپ کو تمرین بنائیں گے تو ہم تمرین کو اس طرح سے آواز کی صورت میں پڑھنے کے بنسبت ہم آپ کے سامنے اس کا خاکہ بھی پیش کر کے تو آپ کے سامنے وہ رکھیں گے اور پڑھتے بھی جائیں گے، اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو سبق پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام اگر اس کے اندر سمجھا جاتا ہے تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بناتے ایسے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نون، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ چونکہ مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے تو فرماتے ہیں مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دال پہ جو زبر تھا وہ بھی گر گیا، ساکن ہو گئی ہے، دو ساکن جمع ہو گئے اور نون بھی گر گیا۔ اردو میں اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون گرا کر دیکھیں۔ پالنا، کھانا، پینا، یہ مصدر ہیں۔ تو مصدر کے آخر سے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون گرا کر دیکھیں۔ اگر آخر میں الف یا واو، الف یا واو رہے، الف رہے یا رہے یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں۔ الف ہوگا یا ہوگا یا واو رہے گی تو ایسی صورت میں لفظ یا لگا دیں۔ جیسے کھانا سے کھایا، اب یہاں پر صرف یا لگا دیں گے، کیونکہ نون کو گرائیں گے جب تو ایسی صورت میں الف رہے گا تو یہاں پر صرف یا لگا کے کھانا ہو گیا۔ اسی طرح دھونا، یہاں پر بھی الف ہے، دھونا سے دھویا تو یہاں الف ہے، یہاں یا لگا دیں گے۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، الف ہو یا واو ہو تو ایسی صورت میں بتایا طریقہ کہ یا لگا دیں، اور اگر ان الف یا واو کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں۔ جیسے پالنا سے پالا، اب یہاں پر نہ الف ہے آخر میں رہتا، نہ جو ہے یاد رہتی، نہ واو رہتا، بلکہ صرف لام رہتا، تو لام کے آگے الف بڑھا دیا تو پالا ہو گیا۔ اسی طرح البتہ جانا کی، یہ قاعدہ کلیہ نہیں، البتہ جانا جو ہے، اب اس کو ہم نے نون کو ہٹائیں گے تو الف ہوگا، تو اب الف ہوگا تو انہوں نے کہا الف بڑھائیں گے تو یہ درست نہیں، تو اب کہیں گے جانا سے ہم جانا کی ماضی جب بڑھائیں گے، جانا کی ماضی گیا آتی ہے، الٹی آتی ہے بالکل۔ تو یہ ہوا اردو کے اندر بنانے کا طریقہ کہ مصدر کے آخر سے نون گرائیں اور آخر میں یا واو یا ہو تو لفظ یا لگا دیں، اور اگر آخر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں۔ اب آگے آئیے، یہاں پر گردان دے رہے ہیں اس کی۔ گردان ماضی مطلق معروف، ماضی مطلق معروف گردان۔ صیغہ اس کا، یہ 6 صیغے آتے ہیں اس کے گردان کے۔ عربی کے اندر 14 صیغے کی گردان آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے صرف 6 صیغوں کی آتی ہے۔ ایک واحد غائب، دوسرا جمع غائب، ایک واحد حاضر، دوسرا جمع حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ پہلا صیغہ اس کا جو ہے، یہ صیغے ہیں۔ پہلا صیغہ پرورد، واحد غائب کا صیغہ، پرورد اس نے پالا۔ دوسرا ہے جمع غائب کا صیغہ، پروردند انہوں نے پالا۔ تیسرا ہے واحد حاضر، پروردی تو نے پالا۔ جمع حاضر 14 صیغہ، پروردید تم نے پالا۔ 5واں ہے واحد متکلم، پروردم میں نے پالا۔
اور چھٹا جمع متکلم پروردیم ہم نے پالا۔ ان سب کی علامتیں پیچھے سبق میں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ واحد غائب کی علامت تا دال ہے، اور جمع غائب کی علامت نون دال ہے، اور واحد حاضر کی علامت یا ہے، اور جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ واحد متکلم کی علامت میم ہے، اور جمع متکلم کی علامت یا میم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سوالات آ رہے ہیں، ہم سوالات کو آپ کے سامنے بنا کر کے پیش کریں تو زیادہ اچھا رہے گا، تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اردو سے عربی اور فارسی سے اردو اور اردو سے عربی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر مزید جو ہے ان کے درمیان جو سیغے رہیں گے ان سیغوں کو بھی پیش کریں گے۔ سبق نمبر 2 کے یہ سوالات ہیں ادھر، اور یہ جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے، ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ تو جواب ہے، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ دوسرا سوال ہے، اسی کے اندر اگر ادھر آ جائیں تو یہ دوسرا سوال اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ 5واں ہوگا اس حساب سے۔ تو ہم نیچے چلتے ہیں تاکہ یہ سوال ہمارے برابر رہیں۔ اور سوال، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ جواب، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ مثال، پروردن سے پرورد۔ سوال، پروردید کا ترجمہ کرو۔ جواب، تم نے پالا۔ سوال، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ جواب، گفتیم۔ پھر آگے اس کے سوال، خردی کیا صیغہ ہے؟ جواب، واحد حاضر کا۔ سوال، جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جواب، نون دال۔ سوال، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ جواب، پروردم۔ سوال، جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جواب، یا دال۔ یا دال۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ کے جو ہے مصادر بھی تھے، تو ہم انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پہلے مصادر پڑھ لے کریں گے، تاکہ پھر ترتیب وار آپ کے سامنے تمرین پیش کی جا سکے دو دو۔ تو آئیے پہلے آپ مصادر پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ مصادر ہیں آپ کی کتاب کے، اور ان کا استعمال پھر آپ کو یہ فارسی بنانے میں، اردو سے ہمیں ترجمہ کرنے میں کرنا ہے۔ سب سے پہلا مصدر ہے گفتن۔ گفتن معنی ہوتا ہے کہنا۔ شنیدن، شنیدن معنی سننا۔ نوشتن، نوشتن معنی لکھنا۔ خواندن معنی پڑھنا۔ خوردن معنی کھانا۔ نوشیدن معنی پینا۔ یہ ایک طرف آپ کی فارسی ہے جو کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہاں ہم نے اردو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پھر ادھر بھی فارسی ہے اور پھر ادھر اردو ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے گفتم، تو اس کی اب اردو ترجمہ ہوگا میں نے کہا۔ پھر اس کے بعد ہے شنیدی، تو نے سنا۔ خوردند، انہوں نے کھایا۔ نوشیدید، جمع حاضر کا صیغہ ہے، تم نے پیا۔ نوشت، واحد غائب، اس نے لکھا۔ خواندیم، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پڑھا۔ اب پھر اس کے آگے ہے خوردی، واحد حاضر کا صیغہ ہے، تم نے کھایا۔ پھر اس کے بعد ہے نوشیدم، واحد متکلم، میں نے پیا۔ گفتند، جمع غائب، انہوں نے کہا۔ شنیدید، جمع حاضر، تم نے سنا۔ نوشتیم، جمع متکلم، ہم نے لکھا۔ خواند، اس نے پڑھا۔ یہ ہو گئی اردو میں ترجمہ کرنا تھا فارسی کا۔ اب یہ کچھ ہے یہاں پر فارسی بنانا ہے اردو کی، یعنی دو طرح کی تمرینیں آپ کی کتاب میں دیں گے، ایک اردو سے فارسی بنائیں اور دوسرا جو ہے فارسی بنانا ہے اردو سے۔ تو یہ جو ہے فارسی بنانا ہے، اس نے لکھا، اس کی فارسی ہوگی نوشت۔ میں نے پڑھا، خواندم۔ اب اس کے بعد ہے انہوں نے کہا، گفتند۔ میں نے لکھا، نوشتم۔ پھر آگے تم نے کھایا، خوردید۔ آگے تم نے پڑھا، خواندید۔ انہوں نے پیا، نوشیدند۔ اس نے پیا، نوشید، واحد غائب۔ ہم نے سنا، شنیدیم، جمع متکلم۔ تو نے کھایا، خوردی، واحد حاضر۔
تو نے پالا پروردی واحد حاضر، ہم نے کہا گفتیم۔ تو یہ اس طرح سے آج جو ہے ہمارا دوسرا سبق جو ہے تسہیل المصادر کا فعل ماضی کا بیان مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔